علی بھائی ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے. المومن یالف ویولف ولا خیر فیہ من لا یالف ولا یولف. اس مومن میں کوئی خیر نہیں جو نہ دوسروں سے پیار کرتا ہو نہ دوسرے اس سے پیار کرتے ہوں. صبح میں ایک ڈرائیور کے ساتھ اے آر وائی نیوز پہ جا رہا تھا تو ڈرائیور نے عجیب بات بتائی. کہنے لگا کسی بھی انسان کو پرکھنا ہو تو ان کے ملازمین سے اس کے اخلاق کا, اس کی بیوی بچوں کے اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کس لیول کا ہے. تو آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ڈرائیور رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دفعہ لینے کے لیے گیا جنید بھائی کو, تو میری حالت تھوڑی افسردہ سی تھی. مجھے دیکھیں کیا ہوا, کہ جی کھانا بھی نہیں کھایا, رات سے جاگ بھی رہا ہوں. تو مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے, خود کھانا لے کے آئے میرے لیے, اور اپنے گھر سے اے آر وائی تک خود گاڑی چلا کر آئے. اور جب دفتر کے قریب پہنچے تو کہنے لگے اب سیٹ پہ آ جاؤ, کہیں انتظامیہ اس کو محسوس نہ کرے. تو یہ اس کے اخلاق تھے کہ ہر خاص و عام کے ساتھ وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے انہی کا ہی ہے. کیا ملنسار شخصیت تھی, کتنے رحم دلی تھی, اور طبیعت میں کتنا ایثار تھا, کتنا جذبہ تھا. مولانا صاحب آپ کو ذرا لے جاتے ہیں 1998-99 کے دور میں, کہ جب آپ کی ان سے پہلی ملاقات ہوئی. اس وقت وہ شوبز سے وابستہ تھے, کیا ان کی سوچ تھی, کیسے ان کے ذہن میں بدلاؤ آیا اور ایک دم وہ دین کی جانب راغب ہو گئے؟ میرا چونکہ الحمدللہ مختلف یونیورسٹی میں, کالجز میں, شوبز کی دنیا میں بھی آنا جانا ہوتا ہے, لیکن میں نے اتنی طلب والا بندہ نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے کہ 98 کی بات ہے, سیالکوٹ یہ پہلی دفعہ تشریف لائے, ہماری چیمبر آف کامرس کی مسجد ہے, وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک حدیث ان کے سامنے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پوری امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا, یا تو عالم دین بن جانا یا طالب علم بن جانا, یا کم از کم علماء کی بات کو بڑی توجہ اور دھیان سے سننا. یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ان کو حسرت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا. جب میں نے یہ پیش کی مجھے کہنا دوبارہ بتائیں ذرا, جب میں نے دوبارہ پھر بتائیں, تو 10 دفعہ مجھ سے سن کے اور بس جیسے کہ بہت بڑا خزانہ مل جاتا ہے. اور آخر میں اس کے یہ تھا کہ 5ویں قسم میں مت جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اور 5ویں قسم آقا کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ, کہ علماء سے اور علم دین سے جب تمہارے دلوں میں نفرت آ جائے گی تو پھر تمہاری تباہی اور بربادی کو کوئی شے نہ روک سکے گی. اس کے علاوہ ارباب بھائی جو وظائف یا کچھ چیزیں 2000 یا 2000 سے پہلے کی میں نے ان کو عرض کی, یہ چند دن کل کی بات ہے, کل میری بات ہو رہی ہے, تو کہنے لگا آپ نے جو مجھے فلاں وظیفہ بتایا تھا, فلاں چیز بتائی تھی, میں چترال میں لوگوں کو بتا رہا ہوں. یعنی اتنی طلب والا بندہ کہ بات کو ایک دفعہ لینا. ایک دفعہ مسجد میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو ایک حوالے سے بہت اچھا پایا کہ اگر آپ کوئی بھی ان سے سوال کرتے تھے تو وہ انہماک کے ساتھ سنتے تھے اور پھر اس کا جواب بھی جو ہے وہ دلیل کے ساتھ دیا کرتے تھے. اور ایک سوال میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ آپ کو وہ ایسا کون سا لمحہ لگا جب آپ نے سوچا کہ اب مجھے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے؟ تو انہوں نے بولا کہ موت کا خوف. ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے تو مجھے کہنے لگے عمران بھائی اخلاص کی کیا نشانی ہے؟ میں نے کہا کوئی تعریف کرے تو ویسے تو قیامت میں پتہ لگے گا, لیکن نشانی یہ ہے کہ کوئی تعریف کرے تو خوشی نہ ہو, کوئی گالیاں دے تو برا نہ لگے. تو گاڑی چلاتے چلاتے نا گاڑی سائڈ پہ رکھا, کیا کہا جیسے بڑی کوئی انمول خزانہ کو تحفہ. میں کہا کوئی تعریف کرے تو خوشی نہ ہو. علی بھائی آپ بہت اچھے ہیں, ارباب بھائی آپ بہت اچھے ہیں. کوئی تعریف کرے تو ہمیں اچھا نہ لگے جو کہ ہمیں اچھا لگتا ہے, اور کوئی مذمت کرے تو برا نہ لگے. جب ان پہ پیچھے حملہ ہوا ایئرپورٹ پہ, جو سارا معاملہ میڈیا نے بھی دیکھا, تو میں یعنی شاہد اس بات کا کہ رو رہے ہیں, اور جنہوں نے زیادتی کی ان کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش. کہ احبار بن جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کو جنہوں نے برچھا مارا تھا وہ کلمہ پڑھتے ہوئے آقا علیہ السلام کے سامنے ہے تو ان کو گلے سے لگایا جا رہا ہے. وحشی جنہوں نے حمزہ جیسی ہستی کو شہید کیا وہ سامنے ہے تو ان کو گلے سے لگایا جا رہا ہے. ابو سفیان جنہوں نے اتنی اذیتیں پہنچائیں وہ آ رہے ہیں, ان کو گلے سے لگایا جا رہا ہے. تو آج کے دور میں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن اس پر عمل کرنا اور عملاً پیش کرنا یہ بہت کم مثالیں ملتی ہیں, اور وہ سب ہم کو دکھی کر گئے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بلا شبہ وہ شخصیت تھے کہ صرف باتیں نہیں کرتے تھے, جو باتیں کرتے تھے ان پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے. ہزاروں لوگوں کو انہوں نے دین کی جانب راغب کیا, بلکہ ہزاروں سے زیادہ, کیونکہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے تھے. تو دین کے حوالے سے کیا کرنا چاہتے تھے, آگے ان کی کیا پلاننگ تھی, کیا کرنے کا وہ سوچ رہے تھے؟ آج صبح بھی چونکہ نیوز پہ ہمارا 2-3 گھنٹے کا یہی اسی موضوع پہ پروگرام چلا بھائی وسیم کے ساتھ, سنم بلوچ کے ساتھ, تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے وسیم کہ مجھے ایک بات کو سینکڑوں مرتبہ جنید بھائی نے کہی, جو آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے,
ان کی تمنا تھی کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء سے تعلق بنایا جائے بالکل اور ان کے آگے درخواست کی جائے کہ آپ کے مکتبہ فکر میں جو غلط ترتیب پہ چلتا ہے، جو شدت میں آ جاتا ہے، تعصب میں آ جاتا ہے، ان کی آپ منت کریں، آپ سماجت کریں، یہ ان کا ٹارگٹ تھا۔ اچھا، مجھے ایک فیل آتی ہے، مجھے نہیں پتا آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے نہیں کریں گے، لیکن میں نے دیکھا جب سے طارق جمیل صاحب اور جنید جمشید صاحب کا ایک ساتھ ہوا تو تبلیغی جماعت کو بلندی ملی، اور خاص طور پہ وہی جو آپ نے بات کہی کہ ایک ایسا ہمیں علماء کا جو ہے وہ کاؤنسل بنا دینی چاہیے، یا ایک اتنا بڑا جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کر دینا چاہیے جس میں ہر طبقہ فکر کے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اور تاکہ لوگوں کے اندر رواداری آئے۔ یہ چیز تو علی بھائی میں نے مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے، اور بہت بڑا سرمایہ ہیں، وہ بہت ہی دکھی ہیں چونکہ ان کے لگائے ہوئے یہ پودے تھے، اور جیسے ہزاروں لاکھوں پودے وہ لگا چکے ہیں۔ ان کے اندر یہ چیز دیکھی کہ ہر مکتبہ فکر کے علماء کے پاس جانا، ان کی منت سماجت کرنا، روتے ہوئے میں نے مولانا کو فزیکلی دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتے ہوئے کہ اللہ کا واسطہ ہے، امت آگے بکھر چکی ہے، امت ٹوٹ چکی ہے۔ اور اب تو میں علی بھائی جس پروگرام میں بھی جا رہے ہیں تو انٹرنیشنل لیول کے جو علماء مختلف جگہ پہ مل رہے ہیں، ان سب کی زبانوں پہ یہی الفاظ ہیں کہ اب آپس میں توڑ کا وقت نہیں رہا، اب ہم باز آ جائیں۔ لیکن میں آگے سے اس کی مخالفت کرتا ہوں کہ یہ جملہ مت بولیں کہ اب وقت نہیں رہا۔ میں نے کہا کسی دور میں بھی شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قرآن نے کہا کہ تم ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی برا بلا مت کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے معبود کو برا بلا کہتے ہیں۔